قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ یہ معاشرے کو درست کرتا ہے، یہ معاشرے سے بگاڑ اور فسادات کو ختم کرتا ہے۔ یہ جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی لوگ کوئی جھوٹ بول کے آ جائیں، کوئی جھوٹی خبر لے کے آ جائیں، تو یہ اپنوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عصبۃ منکم، تم ہی میں سے کوئی ایک گروہ۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ منافقین اپنوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ قیامت تک ہم اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں، لیکن ان کی منافقت سے تم نے ہوشیار رہنا ہے، ان کی منافقت کے جال میں نہیں پھنسنا ہے۔ اسی طرح منافقین نے بھی کیا کہ صحابہ کرام میں رل ملے اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب موقع ملا اعتراض کرنے کا اور اپنی اس گند کو ظاہر کرنے کا تو انہوں نے کوئی کسر وہاں بھی نہیں چھوڑی۔ تو فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آئے جھوٹ کے ساتھ، عصبۃ منکم، ایک جماعت تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، یہ برا گمان نہ کرو۔ آپ کہیں گے مطلب کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا بہتان لگایا ہے، اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، اور ٹھیک ہے نا، اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو۔ برا گمان نہ کرو کا مطلب یہ ہے، یہ اس میں خیر یہ ہے، اس میں بلائی یہ ہے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو سیدہ کائنات ام المومنین صدیقہ کائنات کی شان کہاں سے معلوم ہوتی؟ ہاں، اتنی شان، دیکھیے شان تو ان کی ویسے بھی تھی، لیکن ان کی شان کو بیان کرنا ہے، ان کی عظمتوں کو بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ 1400-1500 سال کے بعد ایسے بدبودار پیدا ہو جائیں گے کہ جن کے اعتراضات کا مرکز ہی ام المومنین اور ان کا گھرانہ ہوگا۔ تو ان کی صفائیاں اللہ نے کیا کر دیے؟ قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ فرمائے اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے بلائی ہے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک بندہ جس نے جتنا بھی گناہ کیا ہے اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ بندہ جس نے تولا کبرہ، اس کا بڑا حصہ اٹھایا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ٹھیک ہے، وہ سرکردہ میں سے تھے نا، جس نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا ہے، تم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عظیم بڑا عذاب ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ، وہ کیوں نہیں جب تم نے یہ بات سنی، جب تم نے یہ بہتان سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، تو چاہیے کہ گمان کرتے مومن عورتیں اور مومن مرد بانفسہم، اپنی جانوں پر، خیرن، بلائی کا۔ اب تہمت تو ام المومنین پہ لگی ہے، الزام تو انہوں نے ام المومنین پہ لگایا ہے،
لیکن اللہ فرماتے ہیں جب تم نے یہ تہمت سنی، جب تم نے یہ الزام سنا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا اپنے، تم نے یہ گمان کیوں نہیں کیا، اپنی جانوں پر بلائی کا گمان کیوں نہیں کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ اپنی جانوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ تہمت ام المومنین سیدہ کائنات صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ لگی ہے، تو اللہ نے فرمایا انفسہم، اپنی جانوں پر، ام المومنین کو تمہاری جان مومنوں اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے مومنو ام المومنین تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری جان ہے۔ جس طرح تم اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہو، اس طرح تم نے اپنی ماں کی پرواہ کیوں نہیں کی ہے؟ ہاں اللہ، قرآن میں نا مزہ اتنا زیادہ ہے کہ بندہ غور سے اس کا کوئی مطالعہ کرے، ٹھیک ہے؟ ہم تو ترجمہ ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب نے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، تو چاہیے کہ گمان کرتے ہیں، گمان کیوں نہیں کیا مومن عورتوں اور مردوں نے اپنے آپ پر بلائی کا، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے بہت بڑا۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، لولا جاؤ، یہ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں جو انہوں نے بہتان باندھا ہے، باربعۃ شہداء، 4 گواہوں کو پیش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور اگر یہ اس معاملے پر 4 گواہ پیش نہ کریں، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک پکے جھوٹے ہیں۔ اللہ نے جھوٹا ہونے کا کیا کر دیا؟ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جاؤ یہ کیا ہے، یہ جھوٹے میں الزام تراشی کرنے والے، یہ بہتان باندھنے والے ہیں، یہ جھوٹے جاؤ، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کبھی۔ پختہ یہ ہو گئے، جھوٹے ثابت ہو گئے اگر یہ 4 گواہ پیش نہ کریں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ، تو پہنچ جاتی تمہیں فیما افضتم، جس معاملے میں تم گھسے ہو، فیہ عذاب عظیم، دردناک قسم کا عذاب۔ اگر اللہ کا تم پہ فضل اور رحمت نہ ہوتا، جس معاملے میں تم پڑے ہو تمہیں سخت سزا مل جاتی۔ عذاب، ٹھیک ہے نا، عذاب عظیم، یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے، اس لیے اس کو چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ آگے اللہ نے خود فرمایا اِسْتَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم نے لیا، جب تم نے اٹھایا، بِأَلْسِنَتِكُمْ، وہ بات، یعنی میں نے بات کی ہے، ٹھیکیدار صاحب نے سن لی ہے، انہوں نے بات کی ہے، حبیب الرحمن بھائی نے سن لی ہے، انہوں نے بات کی ہے، بلال نے سن لی ہے، یہ اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ جب تم نے یہ بات لی اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم نے وہ بات کی دی اپنی زبانوں پر بھی وہ لا گئے ہو، تم نے بھی اپنی زبانوں پہ لائیے، ٹھیک ہے۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے گمان کیا کہ یہ کوئی معمولی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ام المومنین کی شان و عظمت کے ذرا اندازہ لگائیے، ان پہ الزام انہوں نے تہمت لگائی ہے، کیا کہتے ہو، گمان کرتے ہو یہ کوئی ہلکی بات ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے گمان کیے کہ یہ کوئی ہلکی بات کرتے ہیں، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم نے گمان کرتے ہو یہ بات ہلکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہلکی بات نہیں ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات کی ہے۔
انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ معاشرے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر آج بھی اس قسم کے کوئی لوگ پیدا ہو جائیں تو ان سے ہوشیار رہنا، ٹھیک ہے، اور بلا علم کے کہ جب تمہیں کوئی تحقیق نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو کوئی معاملہ، تو اس میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، آگے پھر دیکھیں نا وہی بات، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں کیا اس طرح کہ جب تم نے یہ بات سنی، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ، قُلْتُمْ تو تم کہہ دیتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس معاملے میں بات کریں۔ یار بھائی میں اس معاملے میں نہیں بول رہا، اکثر شریف لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بات اس طرح، یار بس کریں، ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں نہیں تم نے کہا ہے، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے کیوں اس طرح نہیں کہا کہ ہم اس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک تو اللہ، ھذا یہ بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ ان کے موافقات میں سے ہیں۔ تقریباً 21 کے 22 مقامات ایسے ہیں یا 18 قرآن کریم کے اندر کہ جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں بڑے غمگین ہیں، اور مسجد میں منبر پہ آتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، میرے صحابہ مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے، میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے اذیت دی گئی ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کیا کر دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے غمگین ہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اگر واقعی ہم ماننے کے لیے ہرگز تو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر ام المومنین سے یہ گناہ ہوا ہے تو آپ کے لیے عورتیں کم تو نہیں ہیں، آپ اشارہ کریں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی عورتیں کم ہیں، یہ بات کی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسے کئی صحابہ۔ لیکن قربان جاؤں اے فاروق اعظم، جب تیری بات آ جائے، تیرا نام آ جائے، ایسے ہی تو شیطان گلیاں چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور نہیں ہوتا ہے۔ فاروق اعظم اٹھتا ہے اور تلوار لے کے لہرا کے اعلان کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نکاح آپ سے کرایا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول نے یوں انگلی اٹھا کے کہا اللہ نے، ٹھیک ہے نا، نکاح کرائے کس نے، کرایا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے، فرمایا اللہ کے رسول پھر میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ وہ ذات جس نے تیرے لیے ام المومنین کو چنا ہے، وہ کبھی تیرے بسترے پہ بد کردار عورت کو نہیں لانے دے گا۔ ہاں بات رہ گئی مومنین ان منافقین کی، ان کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، اور ایک دم میں سخت ایک پکار اٹھتی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، ٹھیک ہے، یہ بات رب نے قرآن بنا کر نازل کی ہے، تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا؟ جب ام المومنین تمہاری ماں پہ الزام لگا اور تہمت لگائی انہوں نے، تم نے فاروق اعظم کی طرح کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ تو پاک ہے۔ فرمایا ان کا جو فیصلہ ہے منافقین کا جنہوں نے یہ الزام لگایا، وہ تو میری تلوار کرے گی۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بات فاروق اعظم نے کی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں کھل اٹھا، ایک خوشی آپ کے چہرے پر نمایاں ہو گئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ فاروق اعظم کا یہ مجھ پہ اتنا بڑا احسان ہے
کہ جب آخری وقت آ گیا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور ام المومنین سے اجازت لیجئے کہ مجھے رسول اللہ کے سنگ میں قبر کے لیے جگہ عطا کریں، قبر کے لیے مجھے جگہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، مجھے وہاں میری تدفین ہو، ٹھیک ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بات کی ام المومنین صدیقہ کائنات سے کہ ابا جی کی یہ خواہش ہے کہ ان کے سنگ میں ان کے پاس ہی مجھے دفن کیا جائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ میرا خاوند ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ساتھ ہی میرے ابا جی ہیں، ان کے ساتھ میں نے جگہ رکھی ہے، لیکن فاروق اعظم تو وہ شخصیت ہے جس کے مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں کبھی اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے کہ وہاں انہیں دفن کیا جائے۔ جب یہ واپس آئے اور بیٹے نے بات کی تو پھر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد پھر بھی ایک بار اماں سے پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خاطر انہوں نے یہ بات کی ہو، تو فوت ہو جاؤں اس کے بعد بھی پوچھ لینا۔ جب بعد بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے دل سے یہ جگہ فاروق اعظم کو دے دی ہے، انہیں یہاں پر دفن کری ہے، ان کا مجھ پہ احسان ہے۔ اس احسان کا اماں جی نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس مجمع میں کہا تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ پتہ جو نہیں تھا کہ یا رسول اللہ اگر واقعی یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ چھوڑ دیں، اس معاملے ختم کر دیں، آپ کے لیے اور شادی کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سبحانک ھذا بہتان عظیم، میری تلوار فیصلہ کرے گی یا رسول اللہ، بس ایک جواب دینا کہ یہ کس نے نکاح کرا؟ اللہ نے۔ فرمایا وہ ذات کبھی آپ کے بستر پر جو ہے نا وہ گندی عورت کو نہیں سلانے دے گا۔ تو فرمایا یا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اور اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کبھی زندگی میں اس جیسے الزام کی طرف نہ لوٹا کرو، اس جیسی گندگی کی طرف، اس جیسے بات کی طرف کبھی نہ لوٹا کرو۔ یہاں قرآن نے کمال کر دیا ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں نصیحت کر رہا ہے اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ نہیں فرمایا کہ اس تہمت کی طرف نہ لوٹا کرو جو ام المومنین پہ لگی ہے، بلکہ فرمایا ان تعودوا لمثلہ، یا ام المومنین کی شان کو اور اونچا کر دیا ہے، یا ام المومنین کی عظمت کو اور بلند کر دیا ہے، یا ام المومنین کی شان آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ بھی کبھی زندگی میں ام المومنین پہ اس قسم کے الزام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر آئندہ بھی ان پہ کوئی بات اس طرح ہو، کیونکہ اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ اب بھی پاک دامن ہے اور آئندہ بھی یہ کیا ہے؟ پاک دامن ہے، یعنی آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح لمثلہ مطلب اس جیسی بات سے آئندہ بھی اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اور ام المومنین کی شان و عظمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ اس جیسی الزام تراشیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ پتہ چل گیا ہے اگر ام المومنین پہ کوئی الزام درازی کے زبان درازی کرے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو تو ایسے کام نہ کرو، تو پھر جو کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں نا، تو جو ایمان والا نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مودی سرکار کی طرح کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ کھول کھول کے تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اور بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں،
لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتا، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ رؤوف مہربان رحیم رحم کرنے والا ہے، رؤوف شفیق ہے شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔